اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحرمین پبلشرز پاکستان کراچی کی شائع کردہ تفسیر پارہ ام پڑھی جا رہی ہے، جس کے مؤلف ہیں سید ذوالفقار علی زیدی صاحب۔ آج ہم سورہ طارق کی آیات کی تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ پیش کریں گے، اور اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے معانی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سورہ مبارکہ طارق کی ابتدائی 8 آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: قسم ہے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے کی، اور آپ کیا جانیں رات کو چمکنے والا کیا ہے؟ وہ روشن ستارہ ہے۔ کوئی نفس ایسا نہیں جس پر نگہبان نہ ہو، پس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اچھلنے والے پانی سے خلق کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں سے نکلتا ہے۔ بے شک اللہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے معنی پیش کی جا رہے ہیں۔ والسماء یعنی آسمان کی قسم، والطارق اور رات کو چمکنے والے کی قسم، وما ادراک آپ کیا جانیں، ما الطارق کہ رات کو چمکنے والا کیا ہے، النجم ستارہ، الثاقب روشن چمکیلا، ان کل نہیں ہے کوئی، نفس یعنی جان، لما مگر، علیہا اس پر، حافظ نگہبان، فلینظر بس چاہیے کہ دیکھے، انسان مما کس چیز سے، خلق پیدا کیا گیا ہے، من سے، مائن پانی، دافقن اچھلتے ہوئے، یخرجو نکلتا ہے، من سے بین درمیان، الصلب پیٹھ، والترائب سینوں، انہو بے شک وہ، علی پر، رجعہی لوٹانے پر، لقادر قدرت رکھتا ہے۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب۔ طارق کے معنی راستہ چلنے والے کے ہیں، لیکن عرف میں اس چلنے والے کو کہتے ہیں جو رات کو سفر کرتا ہے، لہذا ستارے کو بھی طارق کہا گیا ہے کیونکہ یہ ستارہ خصوصی طور پر رات کو ظاہر ہوتا ہے۔ النجم یہ ایک ستارہ ہے جو ثاقب ہے، یعنی اتنا روشن ہے کہ جس چیز پر اس کی کرنیں پڑیں اسے چھید کر پار ہو کر گزر جائیں۔ آسمان اور ستارے کی قسم کھا کر ایک کائناتی نظارہ پیش کیا ہے۔ یہ قسم آسمان اور طارق سے شروع ہوتی ہے۔ قسم کے فوراً بعد استفہام موجود ہے: تمہیں کیا معلوم کہ طارق کیا ہے؟ گویا انسان کے ادراک اور فہم سے بعید ہے، اس لیے خود ہی جواب دیا یہ ایک روشن ستارہ ہے، روشن ایسا کہ اپنی تیز شعاعوں کے ذریعے اندھیرے میں سوراخ کرتا ہے۔ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ آخری پارے کی اکثر صورتیں انسانی احساس کو جھنجھوڑتی ہیں۔ خواب غفلت میں سونے والوں کو جگانے کے لیے چیخیں ہیں جو پے در پے ہیں، ایک ہی آواز ہے کہ ہوش میں آؤ، جاگو، دیکھو، غور و فکر کرو اور یقین حاصل کرو کہ ایک معبود برحق موجود ہے، اس کی مقرر کی ہوئی تقدیر برحق ہے، اس کی اپنی ایک تدبیر بھی ہے تم پر، اس کی طرف سے ذمہ داری ہے جو برحق ہے، حساب اور سزا و جزا برحق ہے، انجام کار تم نے شدید عذاب کا سامنا کرنا ہے یا اس کی عظیم نعمتوں سے سرفراز ہونا ہے۔ تمہیں اختیار و ارادے
کو دے کر تمہیں فاعل مختار بنایا ہے کہ اپنے ارادے و اختیار سے جو راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو اختیار کر لو۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، یہاں حافظ سے مراد نگران کے بھی ہیں، یعنی جو کسی کے اعمال نگاہ میں رکھے تاکہ ان کا بعد میں حساب لیا جائے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، یعنی انسان کے لیے باری باری آنے والے فرشتے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں۔ اگر انسان پر یہ محافظ فرشتے مقرر نہ ہوں تو اس شیاطین انہیں اچک لیں اور اس کی بوٹی بوٹی کر دیں۔ مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کو یوں ہی زمین میں بغیر کسی محافظ و نگران کے نہیں چھوڑا گیا، جہاں چاہیں منہ اٹھا کر چل دیں اور جو چاہیں کریں، بلکہ ہر جان کا پورا پورا ریکارڈ تیار ہوگا ہے، اس کے مطابق حساب ہوگا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، بس انسان کو چاہیے کہ اپنی پیدائش پہ غور کرے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے۔ وہ اچھل کر نکلنے والے پانی سے بنایا گیا ہے، جو صلب یعنی پشت کی ہڈیوں، سینے کی ہڈیوں سے نکلتا ہے۔ جب یہ اچھل کر نکلنے والے دونوں پانی ایک خاص جگہ جا کر ملتے ہیں تو اس سے انسان کی پیدائش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پانی کہاں سے چل کر کہاں پہنچتا ہے اور پھر کیا صورت اختیار کرتا ہے اور کن کن مراحل سے گزرنے کے بعد ایک عاقل انسان وجود میں آتا ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ذات سے باہر ایک قوی ہاتھ ہے جو یہ سب ممکن کرتا ہے، ورنہ تو یہ پانی کوئی قدرت و ارادہ نہیں رکھتا کہ وہ اتنے مراحل سے طے کرنے کے بعد ایک بولتا ہوا اور جیتا جاگتا انسان بن جائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک حافظ و نگران موجود ہے جو پانی کے اس قطرے کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک دفعہ دو آدمی آپس میں ایک دوسرے سے الجھ گئے، ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو دوسرے سے برتر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ دوسرا بھی ایسے ہی الفاظ کہہ کر اپنی بڑائی جتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ قریب ہی ایک درویش لیٹا ہوا تھا، جب ان کی آوازیں بلند ہوئیں تو درویش اپنی گدڑی کو جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، آپ دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے مگر میں آپ دونوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، شروع سے آخر تک جانتا ہوں۔ دونوں افراد حیران ہو کر ہنسنے لگے۔ اس نے کہا، شروع میں تم دونوں ایک نجس قطرے کی حیثیت میں تھے جو اگر جسم یا کپڑوں پر لگتا تو پاک کرنا پڑتا تھا، اور آخر میں تم دونوں مردار بن جاؤ گے۔ جب کوئی ہاتھ لگائے گا تو غسل واجب ہو جائے گا، اور ابھی موجودہ حالت میں بھی تم دونوں کی حالت ایسے مزدوروں کی ہے جو نجاست کا ایک ایک تھیلا اٹھائے پھر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ان کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، یہ کہہ کر فقیر تو چلا گیا، اور یہ دونوں ہزار شرمندگی کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور سر جھکا کے اپنی اپنی راہ لی۔ آیات 9 سے 17 تک کی تلاوت کا میں شرف حاصل کر رہا ہوں۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فضل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا۔ یہ آیات 9 سے 17 تک کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جن کا ترجمہ یہ ہے، اس روز تمام راز فاش ہو جائیں گے، لہذا انسان کے پاس نہ تو کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی، دانہ اگانے کے لیے شق ہونے والی زمین کی، یہ قرآن یقیناً فیصلہ کن کلام ہے اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ بے شک یہ لوگ اپنی چال چل رہے ہیں اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، پس کفار کو مہلت دیں اور کچھ دیر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے معنی یہ ہیں، یوما دن تبلا ظاہر کیے جائیں گے، السرائر راز، فما لہو تو نہ اس کے لیے قوت طاقت ہوگی، ولا اور نہ ہی ناصر کوئی مددگار ہوگا،
والسماء آسمان کی قسم، ذات رجع بارش برسانے والے، والارض اور زمین ذات الصدع پھٹ جانے والی، انہو بے شک وہ قرآن، لقول کلام ہے، فیصلہ کرنے والا، وما ہوا اور نہیں ہے وہ، بالحزل بےہودہ بات، انہم بے شک وہ لوگ، یکیدون تدبیر کرتے ہیں، وعقید اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں، قیدن ایک تدبیر، فمحل پس مہلت دو، الکافرین کافروں کو، امہلہم ڈھیل دو انہیں، وعدہ تھوڑی سی، انہو علی رجعہ لقادر، و بے شک وہ خالق و مالک جس نے انسان کو لم یکن شیء مذکورہ سے لے کر نطفہ مضغہ کی منازل سے گزار کر احسن تقویم کی منزل تک پہنچایا، جبکہ اس وقت کوئی ماڈل یا کوئی نمونہ بھی نہیں تھا، وہی ذات ہے، اب اسے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، وہو علی کل شیء قدیر، یوم تبلی السرائر، اس دن یعنی حشر کے دن تمام پوشیدہ چیزیں، تمام راز فاش ہو جائیں گے، کوئی راز نہیں رہے گا، لوگوں کو اعمال نامے ملیں گے، کوئی اپنے اعمال نامے کو پڑھ کر خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف جائے گا اور لوگوں سے کہتا جائے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابی، یہ میری کتاب، میرا نامہ اعمال نامہ پڑھو، اور بعض لوگ اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہمیں موت آ جاتی، اور شرمندگی کے باعث نامہ اعمال لینے سے بھی انکار کریں گے، مگر ان کا نامہ اعمال پیٹھ پیچھے سے پھینک دیا جائے گا، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، قسم ہے پانی سے بھرے آسمان کی اور نباتات اگانے کے لیے شق ہونے والی زمین کی قسم ہے، آسمان کی قسم کھا کر، برسنے والے پانی اور زمین کی قسم کھا کر کہا گیا کہ انہو لقول فصل وما ہوا بالحزل، اور زمین کی یہ صفت بتائی کہ وہ نباتات کے لیے شگافتہ ہونے والی ہے، رجع کے معنی بارش کے ہیں جو وقتاً فوقتاً برستی رہتی ہے، اور صدع کے معنی ہیں نباتات، سبزی، ترکاری، مراد ہیں یہ کہ جن کے اگنے کے لیے زمین شگافتہ ہوتی رہتی ہے، آسمان و زمین دونوں نباتات کا ذریعہ ہیں، لہذا موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر آسمان اور زمین کی قسم کھانا بہت ہی مناسب ہے، آسمان سے برسنے والا پانی تیز پشت اور سینے سے اچھل کر نکلنے والے پانی کے مشابہ ہے، اس نطفے سے ہی وہ جنین بنتا ہے جو مقررہ مدت پوری کرنے کے بعد رحم سے باہر آ جاتا ہے، بارش اور نطفے کی حرکت اور ان کا باعث حیات ہونا آپس میں مشابہت رکھتا ہے، یہی مشابہت بادل سے برسنے والے پانی اور زمین سے پھوٹنے والی نباتات کے ساتھ ہے، اور پھر یہی مشابہت حساب کے دن دلوں کے رازوں کے افشا ہونے کے ساتھ ہے، لہذا ان کی قسم کھا کر کہا گیا کہ یہ ایک فیصلہ کن قول ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے، بلا شبہ قرآن حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا ہے، انہو کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے، یعنی پورا قرآن قول فعل ہے، بعض نے کہا ہے کہ قول فعل سے مراد مر کر جینے اور رازوں کے فاش ہونے کی بات قطعی ہے، وما ہوا بالحزل، یہ کوئی ہنسی مذاق یا دل لگی نہیں ہے، یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 176 ہے، جس میں مولانا نے فرمایا کہ یہ کوئی ہنسی مذاق یا دل لگی نہیں ہے بلکہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا اور سننے والا اس کی تصدیق کرے اور دلی خشوع کے ساتھ اس پر توجہ اور اس کی تعلیمات حاصل کر کے اس پر عمل کرے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو اللہ کے بیان سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے مواعظ سے نصیحت حاصل کرو اور اس کے نصیحت کو قبول کرو کہ اس نے واضح بیانات کے ذریعے تمہارے عذر کو ختم کر دیا ہے، تم پر حجت تمام کی ہے، تمہارے لیے اپنی پسندیدہ اور ناپسندیدہ اعمال کی وضاحت کر دی ہے تاکہ تم اس کے پسندیدہ اعمال کی پیروی کرو اور اس کے ناپسندیدہ اعمال سے دوری اختیار کرو۔ ارشاد و انہم یکیدون کیدا و اکید و کیدا
فمحل الکافرین امہلہم رویدا، بے شک یہ لوگ اپنی چال چل گئے ہیں اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، پس کفار کو مہلت دی اور کچھ دیر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ قول و فعل کے سامنے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹھی بھر ساتھیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم مشرکوں کی عداوت اور ان کی فقیح تدابیر سے مت ڈرو، یعنی وہ اپنی زبان سے ایسی باتوں کا اظہار کرتے ہیں جو ان کے دل کے خلاف ہے، ساتھ انہوں کے حق کی شعاؤں کو بچھانے کی مختلف تدبیریں اور سازشیں کرتے ہیں۔ خبردار تم مت ڈرنا، میں ان کے توڑ کی تدبیر کر رہا ہوں، آپ انہیں کچھ مہلت دے دیں، یہ لوگ عاجز و کمزور ہیں اور میں تمام اشیاء پر قدرت رکھتا ہوں، میری تدبیر کے سامنے ان کی ایک نہیں چلے گی۔ اس طرح آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو صبر و استقامت کی تلقین کے ساتھ کفار و مشرکین کو دھمکی بھی دے دی گئی ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور وارث قرآن امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل ہو، اور خدا ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔